اللہ اللہ تم کب بولو گے؟ جھوم کے بولو سبحان اللہ، اللہ اللہ، اور لہک کے بولو سبحان اللہ۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ، آنکھیں دے دی کس کے لیے؟ نبی کے دیدار کے لیے۔ اللہ اللہ، لیکن تم نے دل کہاں لگایا؟ دنیا کی رنگینیوں سے تم نے دل کہاں لگایا؟ ٹی ویوں سے تم نے دل کہاں لگایا؟ سیریلوں سے تم نے دل کہاں لگایا؟ ہیرو سے تم نے دل کہاں لگایا؟ ہیروئن سے؟ ارے کیا محبت کرنا ہے تو کائنات کا سب سے ہینڈسم، سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے اطہر، ارے کائنات کا سب سے حسین اگر محبت کرنا ہے تو آمنہ کے لال سے کرو، ان کے جیسا کائنات میں کوئی نہیں، ان کی طرح کوئی نہیں۔ سب سے اجمل میرا نبی، سب سے اعلیٰ میرا نبی، سب سے بالا میرا نبی، سب سے انصف میرا نبی، سب سے اطہر میرا نبی۔ تبھی تو بریلی کا امام بولا، احمد رضا خان بولا، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ کمزدوں کو رضا مصطفی کے ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اب جھوم کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ اور لہک کے بولو، سبحان اللہ اور اس کے مصطفیٰ میں جھوم کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ۔ دل لگ رہا ہے بولو، ارے دل لگ رہا، پیچھے والو بولو اللہ اللہ۔ آؤ اور لہک کے بولو سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ یہی تو وجہ ہے جو انگریزوں نے کہا، کیا کہا؟ اہل عرب کو دیکھ کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اللہ اللہ، کیا وجہ ہے؟ اللہ اللہ، ایک ہی وجہ ہے۔ آج سیریل چل رہے ہیں نا، اور سیریلوں میں ٹی ویوں میں جیسا دیکھ رہا ہے نوجوان ویسی کرتا نظر آ رہا ہے نا۔ اللہ اللہ، بہت پہلے کہا تھا قلندر لاہوری نے، اہل عرب کو دیکھ کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اللہ اللہ، اب کیا وجہ ہے؟ اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اللہ اللہ، فرنگی کیا نہیں ہے، ہمارا کلچر فرنگی ہو گیا۔ اللہ اللہ، اب جیسا یہ دیکھ رہے ہیں نا ویسے ہی کرتے نظر آ رہے ہیں نا۔ یہ اصلاح معاشرہ ہے۔ آؤ اس کے مصطفیٰ کی داستان میں اللہ اللہ ہم اپنی اصلاح بھی کرتے نظر آئے۔ فرنگیوں نے کان میں بالی پہنی تو جوان نے پہنی نا، اس نے پینٹ پہنی تو جوان نے پہنی نا، اس نے شرٹ پہنا تو جوان نے پہنا نا۔ ارے ٹی وی میں جیسا دیکھ رہا ہے ویسا کرتا ہوا آج کا نوجوان نظر آ رہا ہے۔ اس نے بالی پہنی تو اس نے کان میں بالی پہنی، اس نے ٹوپا پہنا تو اس نے ٹوپا پہنا، اس نے اپنا لباس بدلا تو اس نے لباس بدلا۔ اللہ اللہ، جو کچھ کرتا نظر آ رہے ہیں، اس نے کڑا پہنا تو نوجوان نے کڑا پہنا، کبھی پینٹ ہلی چلی تو کبھی پینٹ چلی، تو زمانہ بدلتا رہا۔ جو دیکھتے ہیں ٹی ویوں میں وہی کرتے نظر آ رہے ہیں، اور کیا کر رہا ہے آج کا نوجوان؟ وہی نکالی کر رہا ہے جو ٹی ویوں میں ہے، جو سیریلوں میں ہے۔ اللہ اللہ، اب سنو، واہ بھائی واہ 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 واہ۔ اب سنو، تقریریں ہوتی ہیں، ہوتی رہیں گے۔ اللہ اللہ، عشق کے صرف دعوے رہ گئے، عشق کا صرف نام رہ گیا۔ اللہ اللہ، تم نے تو آئیڈیل شاہ رخ کو بنایا، تم نے تو آئیڈیل شاہ رخ خان کو بنایا، تم نے تو آئیڈیل ہیرو کو بنایا، تم نے تو آئیڈیل۔ اگر آمنہ کے لال کو دل آئیڈیل بناتے تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، اس لیے کہ تم نے آئیڈیل کسی اور کو بنایا، اور چمکوں میں مسلم نے آئیڈیل مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ اللہ اللہ، تو صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا ہے۔ جب کسی جب آئیڈیل تم نے آمنہ کے لال کو بنایا تھا تو طارق بن زیاد، طارق بن زیاد، اللہ بن طارق نے اندلس کو فتح کیا تھا۔ اور جب تم نے آئیڈیل آمنہ کے لال کو بنایا تھا تو ہندوستان میں محمد بن قاسم نے پرچم اسلام کو لہرایا تھا۔ آج تم نے آئیڈیل کسی اور کو بنایا ہے۔ ارے بنایا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو، یہ اصلاح معاشرہ ہے، لے کے جاؤ، صرف باتیں نہیں، پیغام لے کے جاؤ۔ اللہ اللہ، تو تم نے کس کو آئیڈیل بنایا؟ ہیرو کو نا۔ کس کو آئیڈیل بنایا؟ ہیروئن کو نا۔ جو مکاری وہاں چل رہی ہے وہی نوجوان کرتا نظر آ رہا ہے، جو سیریلوں میں ہو رہا ہے وہی کرتا نظر آ رہا ہے، جو زنا کے مناظر دیکھ رہا ہے ویسی نکالی کرتا نظر آ رہا ہے۔ اب آؤ، اللہ اللہ، اور آج کا نوجوان کیا کہتا ہے؟ جوانی دیوانی ہے، جوانی میں وہ لڑکیاں نہ ہو تو جوانی کس کام کی؟ جوانی میں اگر کوئی بھی گرل فرینڈ نہ
اللہ اللہ یہ چل رہا ہے کہ نہیں؟ اب سنو آمنہ کے لال بولا، مدینے کا ہلال بولا، تم عالم کا مالک و مختار بولا۔ او چیٹنگ کرنے والوں سنو، تم ہیرو کو اپنا آئیڈیل بنانے والوں سنو، اللہ اللہ لڑکیوں کو ہنسانے والے تم بھی سنو۔ آمنہ کے لال نے فرمایا بہت اچھے بھائی، اب پورے جسم کو کان بنا لو، کوئی تقریر کرنے نہیں آیا، یہ پیغام دینے آیا ہوں۔ پیغام امن کا ہے، شانتی کا ہے، محبت کا ہے، الفت کا ہے، اصلاح کا ہے۔ اس بزم میں مقصود ہے اصلاح مفاسد، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ اب سنو نوجوانوں سنو، میرے نبی نے فرمایا اصلاح معاشرہ میں آئے ہو نا، اللہ اللہ تم کہتے ہو جوانی کس کام، جب تک کہ جوانی میں کوئی لڑکی نہ ہو تو کس کام کی؟ سنو میرا نبی فرماتا ہے کل قیامت کی بھیڑ میں 3 لوگ کی عدالت میں ہوں گے۔ کون؟ پہلا میرا پروردگار فرمائے گا لوگوں یہ مال کمایا کہاں سے، کہاں خرچ کیا، کہاں کمایا، کہاں خرچ کیا؟ آج دولت آئے تو اترا کے چلتا ہے، دولت آئے تو پھٹا پھٹا پھرتا ہے، دولت آئے تو آنکھیں دکھاتا پھرتا ہے، دولت آئے تو کبر آتا ہے، دولت آتی ہے تو گھمنڈ آتا ہے، دولت آتی ہے تو عیاشی آتی ہے، دولت آتی ہے مکاری آتی ہے۔ اللہ اللہ لیکن جب دولت کے ساتھ دین بھی آتا ہے تکبر ختم ہوتا ہے، دولت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ دین دیتا ہے، گھمنڈ ختم ہو جاتا ہے، بندہ دولت کما کر کے بھی اللہ والا ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ فرمائے گا رب کہاں سے کمایا؟ پہلا یہ کہاں سے کمایا، مال کمایا کہاں سے، اور خرچ کہاں کیا، کہاں کمایا، کیسے کمایا، کیا سچا لگایا، کیسے کمایا، سودکاری اور سودی کاروبار کیا، کیسے کمایا؟ آج سودی کاروبار بھی بہت ہو رہا ہے، بڑے بڑے دیندار سود لے رہے ہیں کہ نہیں؟ اب سنو میرے نبی نے فرمایا جس نے سود کا 1 پیسہ لیا، سود کا 1 پیسہ لیا، 1 پیسہ سود کا جس نے کھایا، نبی فرماتا ہے گویا کہ اس نے 36 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا۔ اب بتاؤ ایک سود کا پیسہ کھانے والے کے لیے اتنا بڑا عبرتناک انجام ہے، اور میرا کریم فرماتا ہے جو سود کھائے گا، جو سود کو اپنے بچوں کو کھلائے گا، رب فرماتا ہے ایسے شخص کے لیے میرا اعلان جنگ ہے۔ اب کس میں ہمت ہے کہ رب سے اعلان جنگ کر سکے؟ اور میرا پروردگار فرماتا ہے جو سود کا پیسہ کھائے گا اللہ اس کو تباہ کرے گا، پروردگار اسے برباد کرے گا۔ ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے دھنا سے تھے لیکن جب سودی کاروبار شروع کیا اللہ نے تباہ کر دیا، اللہ نے برباد کر دیا، اللہ نے ہلاک کر دیا۔ پتہ یہ لگا جو سود کا 1 لقمہ کھائے گا اللہ تباہ کرے گا، اللہ برباد کرے گا۔ اگر تباہی سے بچتے ہو تو رزق حلال کھاؤ، بچوں کو کھلاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے تجھے دنیا میں بھی شاد رکھے گا اور آخرت میں بھی شاد رکھے گا۔ اللہ سمجھ اللہ اللہ تو پہلا سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا، اللہ اکبر، کہاں سے کمایا اور خرچ کہاں کیا؟ اللہ اللہ اور فرمایا بڑے بڑے حاجیوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے، نمازیوں کو ہم نے دیکھا ہے گھما پھرا کے سود لیتے ہیں۔ 1 لاکھ روپے کسی کو دے دیے تو کہتے ہیں ہر مہینے 10,000 دیتے رہنا، ہر مہینے 10,000 دیتے رہنا، یہ بھی سود ہے۔ اللہ اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو گھما پھرا کے سود لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس پر کھجلی مسلط کر دے گا اور وہ رب کی عدالت میں کھڑا نہ ہو سکے گا، دل بلائے گا، چلائے گا، ایسی عالم میں میرا کریم نے جہنم میں پھینک دے گا۔ اللہ اللہ پھر دوسرا سوال ہوگا یہ جوانی کہاں گزاری؟ چیٹنگ بازی میں جوانی کہاں گزاری؟ اللہ اللہ برشک پر جوانی کہاں گزاری؟ ہیرو کی نقل کرنے میں جوانی کہاں گزاری؟ ہیرون کی نقل کرنے میں جوانی کہاں گزاری؟ عیاشی میں جوانی کہاں گزاری؟ مکاری میں اللہ نے تجھے طاقت دی تھی، اللہ نے تجھے جسم دیا تھا تو پھٹا پھٹا پھر رہا تھا، تھوڑی سی سم کر لی تو پھٹا پھٹا پھر رہا ہے۔ اللہ اللہ باڈی بلڈر بنا دے رہا ہے۔ اب سنو رب کی عدالت میں یہ جسم کھپایا کہاں،
یہ تیرے چہرے پر اداسی کے آثار آئے کیوں؟ تو ناکبا ہوا کیوں؟ تو کمزور ہوا کیوں؟ رب کی عدالت میں یہ دوسرا سوال ہوگا، جوانی کہاں گزاری؟ جوانی کہاں گزاری؟ اگر زنا میں گزاری ہوگی تو کیا جواب دو گے؟ وہ فلموں کی نقالی کرنے والوں کیا جواب دو گے؟ سنو درس عبرت ہے، کوئی تقریر نہیں ہو رہی، یہ پیغام ہے۔ اللہ اللہ، میرے نبی نے فرمایا، آمنہ کے لال نے فرمایا، جہنم میں ایک باتی ہے جس کا نام جب الحزر ہے، اور سرکار فرماتے ہیں وہ باتی کس کے لیے ہے؟ زانیوں کے لیے۔ اور سرکار فرماتے ہیں اس میں ایک بچھو ہے، کس کے برابر ہے؟ گدھے کے برابر۔ اور سرکار فرماتے ہیں اتنا بڑا بچھو ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس بچھو میں میرا نبی فرماتا 70 ڈنک ہیں، ہر ڈنک میں 70 تھیلیاں ہیں زہر کی۔ جب وہ زانی کو ڈسے گا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا 1000 سال تک چلاتا رہے گا، بلبلاتا رہے گا، بے چین رہے گا، بے قرار رہے گا، اضطراب میں رہے گا، تڑپتا رہے گا، اور وہ مسلسل ڈنک مارتا رہے گا۔ اللہ سمجھ۔ اور اس پر ہی بس نہیں، میرا نبی فرماتا ہے وہ لڑکی بازی کرنے والوں اور واٹسپ اور فیس بک پر چیٹنگ کرنے والوں، تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی ہمارا کیا کر لے گا؟ پردھان سے ہماری پڑتی ہے، چیئرمین سے ہماری پڑتی ہے، پولیس والوں سے ہماری پڑتی ہے، کوئی ہمارا کرے گا کیا؟ پردھان ہے تو چھوڑانے والا، چیئرمین ہے تو چھوڑانے والا، ایٹم ہے تو چھوڑانے والا۔ او دادا گرو، یہ دادا گری دنیا میں چل رہی ہے، قیامت میں کسی کی نہیں چلے گی۔ اگر چلے گی تو وقت اللہ کی چلے گی۔ اللہ اللہ، جب زانی کو رب کی عدالت میں لایا جائے گا، کہاں؟ رب کی عدالت میں۔ سنو، غور سے سنو، اصلاح معاشرہ ہے نا، کیا مطلب اس کا؟ معاشرے کی اصلاح۔ میں چاہتا تو اس کے رسول پہ ہی بولتا رہتا۔ اللہ اللہ، متوجہ ہے؟ کہاں لایا جائے گا؟ رب کی عدالت میں۔ رب فرمائے گا تو ہی ہے نا کہ تو نے زنا کیا تھا، تو ہی ہے۔ اللہ اللہ، رب کی عدالت میں کہے گا مولا میں کہاں؟ کیا کہے گا؟ میں کہاں؟ تو رب فرمائے گا خاموش، زبان پہ تالا۔ رب کہے گا ران سے بول، ران بولے گی مولا یہی زانی ہے نا۔ اللہ اللہ، مجھ پہ سوار ہو کے ہوٹل کی طرف گیا تھا نا، مجھ پر سوار ہو کے سمندر کی طرف گیا تھا نا، مجھ پہ سوار ہو کے جنگل کی طرف گیا تھا نا۔ پیر کہے گا مولا یہی پاپی ہے، پروردگار مجھ سے چل کے جنگل کی طرف گیا تھا۔ مولا اس رضاحات کہیں گے پروردگار یہی ہے کہ جس نے لڑکی کو ٹچ کیا تھا۔ کام کہیں گے مولا کہ یہی ہے کہ لڑکی روح لگا کر کے لڑکیوں سے سیکسی باتیں کی تھی۔ اے پروردگار یہی ہے۔ کون کہے گا رب کی عدالت میں لایا جائے گا؟ کس کو؟ زانی کو۔ اللہ اللہ، جب یہ اتنا سنے گا کہ میرا پاؤں میرے خلاف گواہی دے رہا ہے، میرا ہاتھ میرے خلاف گواہی دے رہا ہے، میری زبان میرے خلاف گواہی دے رہی ہے، میرے کان میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اور سو رب کہے گا، جب رب قضا فرمائے گا تو اس کا گوشت جسم سے چھڑ چھڑ کے زمین پہ گر جائے گا۔